ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، گردانو، کرو۔ پھر جو یہ وتروں کے بعد میں 2 نفلیں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ عربی پڑھے ہوئے نہیں۔ عربی میں جو امر ہوتا ہے، آرڈر، اس کے بہت درجے ہیں۔ ایک فرض کا درجہ ہے، ایک واجب کا درجہ ہے، اس سے نیچے پھر مستحب کا درجہ ہے۔ تو یہ اجعلوا مستحب کا درجہ ہے، یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس طرح معلوم ہوا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گاہ بگاہ، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی وتروں کے بعد حضور وتر پڑھتے تھے۔ رات کے پچھلے حصے میں تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ وتر پڑھ کر وتروں کے بعد 2 نفلیں بیٹھ کر حضور نے پڑھی ہیں۔ پر جب یہ بات ثابت ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ جو حکم ہے یہ فرض اور وجوبی حکم نہیں، استحبابی حکم ہے۔ دوسری دلیل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، وہ وتر پڑھ کر سوتے تھے اور رات کے آخر میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر سونے سے پہلے وتر نہیں پڑھتے تھے، اٹھ کر تہجد پڑھ کر پھر وتر پڑھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں جب ان دونوں حضرات کا معمول آیا تو حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا تم نے احتیاط کا پہلو اپنایا ہے۔ ہو سکتا ہے رات میں نہ اٹھ سکے اور تہجد نہ پڑھ سکے تو تہجد قضا ہو جائے تو نو پرابلم، لیکن تہجد کے پیچھے وتر بھی، تو وتر تو واجب ہے، وہ کیسے قضا کریں گے؟ تو فرمایا تم نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سوئے، پھر اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عمر سے فرمایا تم نے قوت والا پہلو لیا، مضبوطی والا پہلو لیا۔ تو اس حدیث میں حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی کہا کہ تم ٹھیک کرتے ہو۔ تو جب سونے سے پہلے وتر پڑھ کر رات کے آخر میں اٹھ کر حضرت ابو بکر تہجد پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ جو حضور کا حکم ہے اجعلوا، کرو، یہ حکم وجوبی نہیں، یہ حکم استحبابی ہے۔